یہ بزرگ نے یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کیا. یہ قرآن واقعات ہماری ایمان بنانے کے لیے، لیکن ہم سنتے نہیں ہے. علماء مسجدوں میں تفسیر پڑھتا ہے، کوئی بیٹھتا نہیں ہے اور خود سمجھتی نہیں ہے. قرآن ہم نے علماء کے ساتھ خاص کیا ہے. یہ تو وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. ایمان دل میں جماؤ پیدا کرنے کے لیے قرآن واقعات ہے. تو یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ یونس علیہ السلام کو نے اپنی اس کی قوم جو تھی 1,00,000 یا کچھ زیادہ تھے، ان کو دعوت دی. انہوں نے اس کی بات نہیں مانی، یونس علیہ السلام کی بات نہیں مانی، ٹکرایا. تو اللہ کے حکم سے یونس علیہ السلام نے کہا کہ تم پر 3 دن میں عذاب آ جائے. ابھی یونس علیہ السلام کو انتظار نہیں کیا، کشتی میں آیا، کشتی میں سوار ہوا تو کشتی گرداب میں پھنس گئی. درمیان میں بھول جاؤں گا میرے پیارے بھائی، بیان کے درمیان مناسب نہیں ہے، لیکن یہ جو ہمارے بچے وہ ڈیم میں غرق ہو گئے، ان کے لیے دعا کرو، اللہ ان کے والدین کو صبر جمیل نصیب کرے. اور ابھی پیغام آیا ایک بچہ ابھی تک بھی پانی میں، دعا کرو، بیان مبارک رہا کہ اللہ اس کی بھی وجود ماں باپ کے تسلی کے لیے پیدا کر لے، ہاں، اور اللہ اور پریشانیوں سے بچائے. تو یونس علیہ السلام جو تھا وہ کشتی میں بیٹھا، کشتی ڈواڈول. تو کشتی چلانے والے نے کہا کہ بھائی اس میں کوئی آدمی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر جا رہا ہے، اس کو جب تک پانی میں نہ، دریا میں نہ ڈالے، یہ ہم سارے غرق ہو جاتا ہے. تو قرعہ ڈالا، لٹری ڈالا، لٹری کہتے ہیں نا عربی میں، قرعہ کہتے ہیں. تو یونس علیہ السلام کے نام پر پہنچا. انہوں نے کہا یہ نہیں، اتنا نیک آدمی، یہ تو نبی ہے. آپ دوبارہ لٹری، دوبارہ قرعہ ڈالا، پھر بھی اس کا نہیں، تیسرے مرتبہ ڈالا، پھر بھی اس کا. ابھی تو مجبوری تھی اس کو. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. تو وہ مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا. ہاں، تو یونس علیہ السلام نے وہاں سنا کہ سارے جو مچھلی ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور پتھر ہے سمندر میں وہ بھی تسبیح کرتے. تو اس نے وَظَنُّونَ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. وہ مچھلی والا پیغمبر نون جب اپنے قوم سے ناراض ہو کر چلا گیا، اور اس کا یہ خیال تھا کہ یہ ایسا جانا کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی، لیکن چونکہ اللہ سے اجازت نہیں مانگی چلا گیا، تو پھر یہ وظیفہ شروع کر دیا سمندر کے منہ میں. لا الہ الا انت سبحانک ان فاستجبنا لہ. یا اللہ تو کتنا کریم ہے. پھر ظلمات، ایک اندھیرا نہیں، بہت اندھیروں، سمندر کے تہ میں، مچھلی کے پیٹ میں اللہ آپ کی آواز کو سنتا ہے مصیبت کے وقت. اللہ کو پکارا. اللہ ہمیں بھی کہ ہر وقت اللہ کو پکارے، ہر مشکل میں اللہ کو پکارے. وہ اندھیروں میں اللہ نے اس کی فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی درخواستوں قبول کر دیا. ونجیناہ من الغم، اور اس تکلیف سے نجات دی. یا اللہ قربان ہو جائے، قرآن کتنا پیارا کتاب ہے. توجہ ہے. یونس علیہ السلام کے پیچھے اللہ نے دروازہ بند نہیں کر دیا کہ یہ خصوصی یونس علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے قیامت تک دروازہ کھولا رکھا. جو بھی یونس علیہ السلام جیسا تکلیف میں مجھے پکارے گا، میں اس کے لیے مصیبتوں میں دروازے کھول دوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یونس علیہ السلام کی دعا بھی عجیب ہے. پہلے میں تسبیح ہے، پھر لا الہ الا اللہ، پھر اقرار جرم ہے، انی کنت من الظالمین، مجھ سے قصور ہوا ہے. تو فرمایا جو بھی یونس علیہ السلام کی دعا اس کو پڑھ کر کے مانگے گا، اللہ اس کی دعا قبول کرے گا. ایک روایت میں بقول یہ کہ یہ اس میں اعظم ہے، تکلیف کے وقت اس کو پڑھنا چاہیے. اس دعا کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تکلیف کے وقت پڑھتے رہو، اللہ تمہاری تکلیفوں کو دور کر دے گا. نعم. سيدنا عيسى عليه السلام كان فلسطين بيت المقدس، فبعث 2 رسل لأنطاكيا تركيا، قرية في تركيا يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. مروا على الرجل عنده عامل صنم، أي نعم، عنده مرض في جسمه، أي نعم، فهو يدعو الصنم، فقالوا هذا ما بشافي، آمن بالله الله سبحانه بشافيك. فهذا الرجل آمن، تركوه مشروع على القرية هذه. القرية هناك طبعا كذبوهم وضربوهم، أي نعم. فهذا الرجل سمع في هذول الناس، لا صلى ولا صام. الله سبحانه وتعالى جعل قلب القرآن سورة ياسين، وقلب ياسين قصة الرجل هذا صاحب ياسين، أي نعم.
فراح نصرة لهذول الناس، لا صلى ولا صام، بس مشى خطوات للدين. فضربوه ورفضوا بطنه حتى طلع مصايب من دبره. فالله سبحانه وتعالى يبين قصة هذا الرجل، هو لا يتكلم العربية، هذا بيتكلم السريانية. ولكن الله بين قصته في القرآن في العربي. أي نعم. الله يبين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون ما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. الله بيك صار رجل، أي نعم، قتلوه على الجنة، هو هم مع قومه ويتكلم بيعرفوا صرت بس يعني كذا يعلمون مغفر رب جامع المكرمين. لا حساب ولا محشر ولا كبر، على الجنة. أي نعم، على طول. أي نعم، خطوات للدين، لا صلى ولا صام. یہ فرماتے ہیں کہ ہاں یہ آدمی بھی فلسطین ہے، فلسطین کے علاقے میں، انہی کے علاقے کا قصہ ہے قرآن میں، فلسطین کے کہ کچھ لوگ تھے 200-250 جو ایک بت کو عبادت کرتے تھے، بیمار تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی ان سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ شفا دینے والا ہے۔ وہ لوگ اس پر ناراض ہو گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے۔ تو ایک آدمی نے کہا وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا، بلکہ ان کو 2-3 آدمیوں نے یہ دعوت دی کہ تم ایسا نہ کرو، موسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کی بات مانو جو تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہے، حبیب نجار نام تھا، تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہے، ان کی بات مانو۔ وہ قوم نے اس کی بات نہ مانی بلکہ اس کے پیچھے لگ گئے اور اس کو اتنا مارا کہ وہاں قتل کر دیا۔ قیل ادخل الجنہ، اللہ نے ابھی نہ قبر نہ حشر، فوراً حکم کہ تو سیدھا تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جا۔ لیکن کتنا عجیب بات ہے، قال یا قوم اتبعوا قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش کہ میری امت کو، قوم کو پتہ چلتا کہ اللہ نے میرا کتنا احترام کیا، عزت کیا، شاید وہ بھی ہدایت پر آ جاتے۔ ابھی نہ نماز پڑھا ہے نہ روزہ رکھتا ہے، چند قدم نبیوں کی تائید میں، نبیوں کی تائید کی، جو نبی دائی تھے، دائیوں کی تائید کی کہ ان کی بات مانو، ان نیک لوگوں کی بات، اس پر اللہ نے دنیا میں اور قرآن کا دل جو ہے سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین کا دل یہ قصہ حبیب نجار ہے بنایا۔ اس آدمی کے کتنا عزت دنیا میں اور آخرت میں کتنا عزت، تھوڑا سا وہ دائیوں کی موافقت میں بات، چند قدم اٹھائے، نہ روزہ رکھا ہے نہ زکوٰۃ، اللہ نے کہا قیل ادخل الجنہ، لیکن اللہ نے اس ایک کی وجہ سے پھر ساری قوم کو تباہ کر دیا۔ جو انہوں نے مارا، اللہ نے ان پر ایسا عذاب نہ کہ ایک بھی نہیں بچا۔ پھر قرآن افسوس کرتا ہے یا حسرتن علی العباد ما یاتی من رسول اللہ، یہ انسانوں کو کیا ہو گیا، جب بھی نبی آتا ہے ان کو تکذیب کرتا ہے، لیکن ان کو اللہ نے ایک کے بدلے میں سب قوم کو ختم کر دیا۔ یہ اللہ کا نمائندہ ہے، دعوت والا کام یہ نمائندگی کا ہے۔ جیسے حکومت ایک آدمی عام آدمی کو قتل کرے وہ بھی جرم ہے، لیکن جو فوج کے آدمی کو قتل کرے پورا فوج اس کے جوش میں آ جاتا ہے۔ ہمارے فوجی کو جو دعوت والا کام کرتا ہے اس کو جو چھیڑے گا یہ اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کی پوری حکومت اس کے مدد کے لیے آ جاتی ہے۔ نعم۔ نوح عليه السلام الله سبحانه وتعالى بعثه لقومه. الله بين سيدنا نوح دعا قومه 1000 إلا 50 عام. إنه الله يبين
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة